جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں وڈیاں 3 شہزادیاں دا انکار کردا ہے۔ شہزادی اول سیدہ زینب، شہزادی ثانی سیدہ ام کلثوم، شہزادی ثالثہ سیدہ رقیہ اور شہزادی رابعہ، چوتھی شہزادی سیدہ تو نساء العالمین، مخدومہ کائنات، سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں 4 شہزادیاں نے، جنہ وچوں پہلیاں 3 دا سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن دا انکار کیتا جا رہا ہے۔ انکار کیوں کیتا جا رہا ہے؟ اس دی وجہ ہے، اس دی وجہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا پہلے نکاح ابو لہب دے پتر نال ہویا سی، جدوں حضور نے اعلان نبوت نے سی فرمایا۔ اعلان نبوت تو پہلوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں دے نال سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے 2 پتراں دے نال، عتبہ تے عتیبہ دے نال کیتا۔ جدوں آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمان تو بعد ابو لہب تے سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ انہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کیتی توہین، رب نے فرمایا بھی ساڈے یار نال بے وفائیاں، ساڈے یار نو تو تنگ کریں اور اسی تینوں جواب ہی نہ دئیے۔ رب نے پوری سورت دی مذمت وچ اور دی بڈھی دی مذمت وچ نازل فرمائی ابو لہب دی۔ جدوں مسلمانہ نے قرآن دی اس سورت دی تلاوت کی تھی تے ابو لہب نو بڑی تکلیف ہوئی، چونکہ نام لے کے کنیت باقاعدہ پکاری جا رہی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اس کے لیے پوری ہلاکت ہو جائے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ابو لہب نے اپنے 2 منڈیاں نو کیا کہ تسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں 2 شہزادیاں نے انہاں نو طلاق دے دیو۔ عتبہ نے تے طلاق دین دے نال نال سیدہ پاک نو بھی ایذا پہنچائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین بھی کی تھی۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عتبہ نو بھیڑیا کھائے گا، جنگلی بگیاڑ کھائے گا۔ پھر ہویا ہو کہ جو مصطفیٰ نے غیب دی خبر ارشاد فرمائی اویں ہویا کہ ایک دفعہ قافلے دے اندر گئے اور قافلے دے وچ جدو راتی سون لگے نا، کتے سفر تے گئے ہون گے یا تجارت دا سامان لین گئے، راتی جدو سون لگے نا تے کہنے لگے یار ویکھو مسلمانہ دے نبی دی زبان وچوں اے گل نکلی ہے کہ مینوں کھانا بگیاڑ نے، تے تسی ہن مینوں انج کرو بھی میرے 4 چفیرے تسی سارا ٹبر سارا قافلہ سو جاؤ، مینوں ڈاؤ وچکار، تاکہ اگر بھیڑیا مینوں نقصان دینا چاہے تے تہاڈے وچوں کسی ایک تک پہنچ دیاں، ایک اٹھے گا 2 اٹھے گا قافلہ اٹھے گا، اسی اٹھ پواں گے سارے۔ لیکن اس بدبخت نو کی پتا سی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے مزید فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دے الفاظ نو اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت نے نا جی اعلیٰ حضرت فرمان لگے کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اس نو یہ نہیں سی پتا، اچھا کہیں بھی جاندہ کہندہ محمد عربی دی زبان میں جو گل نکل گئی ہے یہ پوری ہو جانی ہے۔ آج بھی بعض ابو لہب دے نیانے آندے نے جی نہیں محمد کر کچھ نہیں سکتا،
میں کہا تہاڈا وڈا ابو تے کہن ڈیا منی جانی ہے، تسی آندے ہو کر کچھ نہیں سکدا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے زبان اقدس چ نکلے لفظ دا یقین ابو لہب اور دے نیانیاں نو اینا ہے کہ راتی سون لگے بھی ڈردے نے بھی سانو واقعی ہن بگیاڑ ہی کھانا ہے، اونج ساڈا چارہ کوئی نہیں ہونا۔ بگیاڑ دی راتیاں آیا پورا قافلہ لنگ کے انہیں جا کے تون کی دی نپی اتبا دی، تون نپ کے دسیا اے محمد عربی دے خلاف بھونکن والے اج رب دے غلام جیندے نے، اجے مصطفیٰ دی عزت تے پیارا دین والے جیندے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں انہاں دوویں شہزادیاں نو جدوں طلاق ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہویا ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ اے جنگ بدر دے اندر ابو لہب اینڈ کمپنی دے نال شریک ہو کے حضور دے نال جنگ لڑن گئے سن، جڑے بعد وچ قیدی ہو گئے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا مبارک گلے دا ہار اتار کے حضور دی خدمت وچ بھیجیا اور عرض کیتی کہ اے ہار لے لو تے میرے شوہر نو چھڑ دے وہ تے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ دے نال مشورہ کر کے حضرت زینب دے جڑے شوہر سن بعد وچ مسلمان ہوئے، ادو مسلمان نہیں سن ہوئے، فرمایا انہوں نے بھیج دیو، لیکن ایک وعدہ لیا کہ تسی بخیر و عافیت سیدہ زینب نو ساڈے کول مدینے پہنچا دیو گے۔ وہ پھر انہوں نے تو لے کے آئے ہی آئے، آپ بھی آئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابی بن گئے۔ دوسری شہزادی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا گیا۔ جدوں آقا کریم علیہ السلام جنگ بدر تے تو واپسی آئے نا تے سیدہ ام کلثوم دا وصال ہو چکے اس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت آئے اور آ کے غمگین اور رون لگ پے، عرض کیتی یا رسول اللہ ایک میرے کول ایک خاص وصف سی، ایک خاص میرا اعزاز سی کہ میں رسول اللہ دا داماد ہاں، یا رسول اللہ اج او میرے کو اعزاز ختم ہو گیا ہے۔ جبریل امین آئے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ رقیہ دا نکاح رب فرماندا ہے کہ عثمان غنی دے نال کر دیتا جاوے۔ تسی آکھو گے جی انہاں گلاں دی کوئی دلیل، کوئی پیر، کوئی سر، کوئی منہ، کوئی متھا بھی وکھاؤ۔ میں کہا جے میں حوالہ دیواں بخاری شریف دا تے مخالف پارٹی نے کہنا جناب والا کتاب ہے نہ دی، جے میں دیواں مصنف ابن ابی شیبہ دا، مصنف نے کہنا ہے، مخالف پارٹی شیعہ گروپ نے کہنا جی کتاب تہاڈی۔ میں کہتے جے میں تہاڈے قرآن دے ترجمے چ مصطفیٰ دیاں 4 بیویاں دا ثبوت دیواں تے پھر کہہ لگا جی دیو۔ میں کہا حوالہ نمبر 1 مولوی دا نام مولوی فرمان علی، قرآن دا کردہ ترجمہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 59 دا، قرآن دا ترجمہ سورت احزاب آیت نمبر 59 59 نمبر آیت۔ کہنے لگا حبیب پیارے اے نبی تسی اپنیاں بیویاں نو اور اپنیاں لڑکیاں نو اور مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دے وہ کہ اپنے گھونگٹ اوڑھ کے رکھن، اپنے گھونگٹ اوڑھ کے رکھن۔ نام کی ہے مصنف دا مولوی فرمان علی شیعہ، قرآن دا ترجمہ لکھدا ہے اور اے دے بارے وچ انہاں دے شیعہ دے مولویاں نے لکھا ہے کہ اے بندہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اہل تشیع دا بہت بڑا مجتہد ہے۔ حوالہ نمبر 2 مولوی دا نام ہے جناب والا امداد حسین نقوی، نام کی مولوی دا امداد حسین نقوی۔ قرآن دا ترجمہ بھی لکھدا ہے، قرآن دے ترجمے دے وچ آن کے کہندا ہے اے نبی تسی اپنیاں بیویاں نو و بناتکا اور اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بیویاں نو اور اپنیاں بیٹیاں نو اور مومنہ دیاں عورتاں نو یہ گل کہہ دے وہ کہ او اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ کے رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اتے اپنیاں چادراں نو اوڑھ کے رکھن، اپنا چہرہ ننگا کر کے نہ رکھن۔
حوالہ نمبر 3، 2 ترجمے قرآن دے مولوی فرمان علی شیعہ، امداد حسین نقوی شیعہ۔ حوالہ نمبر 3، مولوی حسن علی اثنا عشری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل تے درود پڑھن لگا ہے۔ کی کرن لگا ہے؟ حضور دی اولاد تے درود پڑھن لگا ہے تے کہندا اللہم صلی علی القاسم والطاہری ابنی نبی جی کا، اے اللہ درود اور رحمت نازل فرما حضرت قاسم اور حضرت طاہر جنہ دا نام حضرت عبداللہ ہے، اونا اتے جڑے شہزادے نے دوویں تیرے غیب دے خبر دین والے نبی دے۔ درود کی پڑھ رہا ہے؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہری ابنی نبی جی کا، سونے اپنے نبی دے دوویں پتراں اتے جنہ دا نام قاسم اور عبداللہ ہے، طیب و طاہر انہوں نے پکارن واسطے کیا جاندہ ہے، اے اللہ انہاں دوواں اتے درود نازل فرما۔ جدوں واری ہوندی ہے حضور دیاں شہزادیاں دی، جدوں واری ہوندی ہے حضور دی شہزادیاں دی تے کہندا ہے اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا، اے اللہ درود نازل فرما سیدہ رقیہ جڑے تیرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے، جڑے تیرے نبی دی شہزادی ہے۔ گل پوری نہیں ہوئی، کہنے لگا وَلْعَنْ من عَذَا بنت نبی کا وَمَنْ عَذَا نبی کا فیہ، سونیا جڑا تیرے نبی دی دھی نو تکلیف دے کے تیرے نبی نو تکلیف دیندا ہے، مولا او دے اتے لعنت دا بھی نزول فرما۔ دوسری تھاں تے درود پڑھن لگا، کہنے لگا اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا، اے اللہ اپنے نبی دی شہزادی سیدہ ام کلثوم دے اتے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ وَلْعَنْ مَنْ عَذَا نَبِيَّكَ فِيهَا، اور اس ملعون دے اتے لعنت بھی نازل فرما جیڑا تیرے محبوب دی شہزادی نو تکلیف دے کے تینو تکلیف دیندا ہے، تیرے نبی نو تکلیف دیندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اچھا کتاباں دے حوالے دیتے نے تے نال انہاں دے مولویاں دے نام بھی تسی نقل فرمائے نے۔ اگلی گل میں کرن لگا انہاں دی بخاری دے پائے دی کتاب کدے مکمل کدے برابر؟ ساڈی بخاری تے شیعہ دی اصول کافی یہ دوویں ایک برابر رکھ دیں۔ ساڈی بخاری شریف اور شیعہ دی اصول کافی، نام کی ہے کتاب دا؟ کتاب دا نام اصول کافی ہے، جلد 3 ہے تے صفحہ نمبر 5 ہے۔ صفحہ نمبر کنا ہے؟ 5۔ مصنف دا نام ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی اے اس رائٹر دا نام ہے۔ وہ کی لکھن لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہزادیاں دے بارے وچ۔ اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 شہزادیاں دیاں دلیلاں دئیے اپنیاں کتاباں وچوں تے پھر تے اسی جرمدار تے جے اسی کتاباں بھی تہاڈیاں کھولیے جڑیاں تسی پڑھن واسطے نہیں لکھیاں، تسی صرف اور صرف امت نو گمراہ کرن واسطے لکھیاں، جڑیاں تسی صحابہ دی عداوت وچ لکھیاں، جڑیاں تسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یاراں دی دشمنی پھیلان واسطے لکھیاں نے۔ اسی اپنی بخاری مسلم دا حوالہ نہیں دیواں گے اج، اسی شیعہ کمیونٹی نو چیلنج کرنے ہاں جتھے انہاں دا کرے دل، کوئی شیعہ ہوئے یا شیعہ دا کوئی حواری بیٹھا ہوئے سنن والا کسے بھی طریقے دے نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں دا ثبوت اسی دیاں گے اصول کافی وچوں، تہذیب الاحکام دے وچوں، الاستبراز دے الاستیاب دے وچوں، الاحتجاج تبرسی دے وچوں، ٹھیک ہے جناب، اور
حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی کتاب، اور ملا باقر مجلسی دے بارے جنہ دے مولوی لکھتے ہیں کہ ساڈا ملا باقر مجلسی جڑا ہے امام زمانہ ہے، اے مجتہد عظیم ہے۔ میں کہا سرکار ساڈے امام بخاری دی گل تے تانوں ہضم نہیں ہونی، کیونکہ ساڈے امام بخاری نے تے یہ بھی کہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں اپنے صحابہ وچوں کسے نو اپنے جگر دا یار بنانا چاہتا، میں اپنا جگری یار بنانا چاہتا تو میں ابو بکر نو بنانا سی، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بخاری دے اندر یہ بھی حدیث انہوں نے نقل کیتی ہے۔ حضور فرماندے نے کہ جناب والا ابو بکر و عمر سیدہ کہولی اہل الجنہ، کیونکہ بخاری والے نے تے حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنت وچ رہن والے وڈیریاں دا سردار بھی کیا ہے۔ ساڈی بخاری تے تہاڈے کول ہضم نہیں ہونی، تانوں بخاری نہیں پڑھن دیاں گے، اسی تانوں تہاڈیاں کتاباں وچوں ہی تناں گے، اسی تانوں دساں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں تینہ شہزادیاں دا انکار کیڑے منہ نال کردے ہو۔ میں ایک عقلی دلیل گل کرن لگا، میں یا اسی آپ سارے مجمع وڈیرے والے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ باہروں آن کے آکھے کہ یار تیریاں دو نہیں تیری ایک بیٹی ہے، تیرے دو پتر نہیں تیرا ایک پتر ہے، تے دسو اس باپ دے جگر تے کڈا وڈا داغ لگے گا کہ یار میری اولاد میں جمی، میں پالی، میں پرورش کر کے انہوں جوان کیتا ہے، اور ایک خبیث اٹھ کے آندہ ہے کہ تیری اولاد ہی نہیں، اے تیرے نیانے ہی نہیں، دسو خانہ جنگی شروع ہوئے گی کہ نہیں؟ اور ایک بندہ اٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں تینہ شہزادیاں دا بالکل انکار کر دے وے، کہ نبی پاک دی اولاد ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی بیٹی ہے جدا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں کیا ہو بھائی مانا، تینوں پتہ نہیں تیرا یہ جملہ مصطفیٰ دے قلب انور تے کتنا زہر کر کے لگے گا، کس قدر مصطفیٰ دے قلب انور نو انہیں رنجیدہ کرنا ہے، کہ میں حضور دے قلب انور نو انہیں تکلیف دینی ہے، حضور دا دل کنا دکھے گا تیری اس گندی بکواس تو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں تین شہزادیاں دا انکار پہ کرنا ہے۔ پھر اگر صرف اسی لکھیے، اسی گل کریے تے چلو سمجھ وچ بھی ہوندی ہے، رب اپنے قرآن دے اندر بھی کہن دیا ہے محبوب اپنیاں بیٹیاں نو فرماؤ۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہزادی ہوندی ایک، تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اتے جو قرآن نازل ہوندا تے قرآن کہندا نا کلی ازواجکا و ابنتکا، محبوب اپنے ازواج پاک نو بھی فرماؤ اور اپنی شہزادی نو بھی فرماؤ۔ رب کہندا ہے و بناتکا، اپنیاں بیویاں اور اپنیاں بیٹیاں نو کہو، اور تو بے ایمانہ اٹھ کے چند سکیاں دی خاطر مصطفیٰ دیاں تینہ شہزادیاں دا انکار کرنے پیا۔ آؤ میں تو انہوں ملا باقر مجلسی حیات القلوب دا حوالہ دے کے پہلے اصول کافی دا حوالہ دے کے روایت سنانا۔ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح فرمایا تے مصطفیٰ دی عمر مبارک 20 سالوں تو بہتی سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 20 سالوں تو زیادہ ہے جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح ہویا ہے۔ آگے کہنے لگا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تو بعد جدو اعلان نبوت فرمایا ہے، 2 پتر حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ، اور 3 شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ، یہ پیدا ہوئیاں نے اعلان نبوت کرن تو پہلے اجے حضور دی 40 سال عمر نہیں سی ہوئی، انہاں 15 سالاں دے اندر 25 دے اندر ساڑھے نزدیک معتبر ہے کہ حضور دی عمر مبارک 25 سال سی جدو حضور نے نکاح فرمایا سیدہ خدیجہ دے نال۔ انہاں 25 سالاں دے اندر 15 سالاں دے اندر یا 17 سالاں دے اندر حضور دے 5 شہزادے پیدا ہوئے نے، 3 شہزادیاں 2 شہزادے۔
ایسے اندر ایک روایت کے مطابق نقل کردہ اصول کافی دے اندر امام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کہندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم اور سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اے اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئے نے، اور سیدنا عبداللہ جنہ دا لقب طاہر ہے، اور سیدہ فاطمہ اے اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئی ہیں۔ میں کہا کتاب بھی ساڑی نہیں تو آڈی جڑی بخاری جنہوں تسی بخاری کہیں ہو، اے اس بخاری دے جلد نمبر 3 نے صفحہ نمبر 5 ہے، او دے ہوتے تو آڈا اپنا مولوی ایک گال لکھ کے گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں شہزادیاں کنیاں نے؟ سارے بولو کنیاں نے؟ مصطفیٰ دیاں شہزادیاں کنیاں نے؟ 4۔ مصطفیٰ دے شہزادے کنے نے؟ مصطفیٰ دے بیٹے کنے نے؟ 2۔ حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا قاسم۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلامو آؤ، ملا باقر مجلسی دی میں ہن روایت پڑھن لگا، کتاب دا نام ہے حیات القلوب، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 87 ہے، صفحہ نمبر 87 ہے۔ تہران تو چھپ کے آئی ہے، کتھوں؟ تہران تو چھپ کے آئی ہے، فارسی دے وچ لکھی ہوئی ہے کتاب۔ ملا باقر مجلسی کہندا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے۔ ملا باقر مجلسی کی لکھدا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جنہ دی وجہ تو شیعہ اپنے آپ نو جعفری کہلواندے نے اور اپنی فقہ نو فقہ جعفریہ کہلواندے نے، وہ کہندا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق تو ایک روایت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مستند روایت، کس روایت دے نال؟ بس سند معتبر، ایسی سند دے نال گل کردے نے جس سند دا ساڈے نزدیک اعتبار کیتا جاندا ہے، اس سند نو ساڈے نزدیک معتبر منیا جاندا ہے۔ کہندا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ پر خدا رحم نازل فرمائے کہ اس کے بطن سے خدا نے مجھے طاہر و طیب، طاہر و مطہر یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم عطا کی ہے۔ کنہ دی کتاب ہے؟ سینہ کٹن والےاں دی، دن رات منجیاں مودیاں مار کے تے لیٹن والےاں دی۔ کی کہندا ہے؟ خدا خدیجہ پر رحم نازل فرمائے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کے بطن سے مجھے 6 اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں کتاب بھی ہے وے حیات القلوب، مصنف بھی ہے یہ ملا باقر مجلسی، تے جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 588 ہے، صفحہ نمبر 588 ہے۔ کہنے لگا حضرت سیدنا امام جعفر علیہ السلام آپ تو بسند معتبر منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت طیب و طاہر، حضرت قاسم، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ ہیں۔ اگے گل کرنے لگا، کہنے لگا کہ سیدہ فاطمہ دا نکاح کیتا گیا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ دے نال۔ بعض شیعہ بھی رولا پاندے نے نکاح ہویا جناب والا فلانی ہجری چ، نکاح ہویا فلانی ہجری چ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں 3 شہزادیاں بھی ہو گئیاں، انہاں وچوں اولاد بھی ہو گئی، وہ فوت بھی ہو گئیاں، انہاں دیاں عمریں ہی 8-8 سال سن، انہاں دیاں عمریں ہی 7-7 سال سن۔ میں کہا سرکار کتاب ساڑی تے نہیں، تہاڈا بابا لکھ کے گیا ہے، وہ دی جا کے قبر جو تے موترو کہ غلط عقیدہ کیوں لکھ کے گئے ہیں؟ تینوں پتہ نہیں کہ گندی اولاد نے بعد چاہ کے رسول اللہ دی نواسیاں دوتے رسول اللہ دی اولاد دوتے پونکنا ہے، ساڑھے پونکن جو گا تے ٹائم چھڑ جاندہ۔ ملا باقر مجلسی نو کڈو قبر چو تے کڈ کے وہ دیاں ہڈیاں جتوں مارو جتیاں
تے کوڑے مارو، انہوں پوچھو بھائی مانا گل کیوں لکھ کے مرے ہیں کہ سیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت امیر المومنین مولا کائنات دے نال ہویا ہے، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال ہویا ہے۔ یہ گل ساڈی نہیں، حیات القلوب، دلانو جلا بخشن والی، دلانو زندگی دین والی۔ میں کہا دلانو زندگی تے پھر اسی دیواں گے ہن، دلانو زندگی تے اسی تہاڈیاں کتاباں پڑھ پڑھ کے دیواں گے۔ تو کیویں کہنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اولاد دا انکار کرنا ہے؟ اسی تہانوں جناب والا اتھے ڈوباں گے جتھے پانی بھی نہ لبے گا تانوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگے لکھن لگا، اے ہوئی ملا باقر مجلسی کہن لگا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح بیست تو پہلوں، اعلان نبوت تو پہلوں اللہ دے رسول نے سیدہ زینب دا نکاح ابو العاص بن ربیعہ جنہ دا تعلق قبیلہ بنو امیہ دے نال ہے انہاں دے نال کیتا۔ سیدہ فاطمہ دا نکاح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم دے نال کیتا۔ اور کہن لگا حضرت سیدہ ام کلثوم دی وصال تو بعد کی کہن لگا سیدہ ام کلثوم دے دنیا دے جان تو بعد جنگ بدر وچ جدوں سیدنا امام الانبیاء تشریف لے گئے تے حضرت عثمان غنی تھے نسل لے کے گئے، حضور نے فرمایا کہ اے عثمان تسی ام کلثوم دا خیال رکھو، اے عثمان تسی ام کلثوم دا خیال رکھو۔ مصطفیٰ نے اپنے ذاتی اختیار دے نال حضرت عثمان نو بدری صحابہ وچ داخل فرمایا، اپنے ذاتی اختیار جڑے رب نے دتے ہوئے انہاں اختیارات دے نال فرمایا میرا عثمان میری بیٹی دی حفاظت واسطے کر رہا سی، عثمان نو بدری صحابہ وچ بھی شامل کیتا جائے گا اور انہاں نو اوتھوں جڑی مال غنیمت ملیا اودے وچوں حصہ بھی دیتا جائے گا۔ ملا باقر مجلسی کہنے لگا کہ آقا کریم علیہ السلام دی واپسی تو پہلے سیدہ ام کلثوم تے ہو گئیاں سن فوت، تے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سیدہ رقیہ دا نکاح بھی حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال کر دیتا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیتا۔ اے دے اتے دلیل دیندا ہے، اے دے اتے دلیل دیندا ہے، دلیل ہاتھ سینہ چوڑا کر کے سنیا جے، مولا علی دا فرمان ہو لگا ہے۔ کدا فرمان ہے؟ مولا علی دا فرمان ہو لگا ہے۔ کتاب ساڈی نہیں، کتاب تو آڈی ہے نہج البلاغہ، کتاب ساڈی نہیں، کتاب تو آڈی ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ دے خطبات دے وچوں مولا علی دا خطبہ نقل کر کے کہن لگا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت عثمان غنی نو فرمان لگے، فرمایا وصحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما صحبنا وما ابن ابی قحافہ ولا ابن الخطاب بعولا بعمل الحق منکا وانت اقرب الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشیحت رحم من ہوا وقد نلت من سحرہ ما لم ینالا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی فرمان لگے، حضرت عثمان غنی نو مخاطب کیتا، فرمایا او عثمان غنی مبارک ہوئے جس مقام تے رب نے تانوں کھڑیاں کیتا ہے، حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق ابو قحافہ دا پتر ابو بکر صدیق اور ابن خطاب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے میں تسی حق تے عمل کر دے ہو اوے دوویں حق تے عمل کر دے گئے نے۔ رولا پاندے نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ دا حق کھو لیا۔ میں کہا بھائی مانا نہج البلاغہ پڑھ لیندا، او دے وچ حضرت علی خود حضرت عثمان نو کہن دے نے، فرمایا حضرت جی ما ابن ابی القحافہ ولا ابن خطاب، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بعمل من کا حق تے عمل کرن والیاں دے وچوں صرف اوہی دوویں نہیں
جویں تسی حق تے عمل کردے گئے ہو بھی حق دے اتے عمل کردے گئے۔ میں کہا مولا علی تے فرمان دوویں حق تے سن، مولا علی تے فرمان دوویں حق تے سن۔ تو کہڑے زبان نہ مولا علی دا نام بھی لینا اور مولا علی دے اماماں نو گالاں بھی کرنا ہے، انہاں نو پونکنا بھی ہے۔ پتہ چلیا تو مولا علی دا حقیقت وچ منن والا نہیں، حقیقت وچ تو ایران دے ٹکڑے کھان والا دلہ ہے، حقیقت وچ تو مصطفیٰ دے یاراں دا غدار ہے، تو مولا علی دا بھی غدار ہے، امام حسن و حسین دا بھی غدار ہے۔ اگے گل کیتی حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی نو فرمان لگے، فرمایا وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَشِيحَةَ رِحْمٍ، فرمایا اے عثمان تسی تے حضور دے قریب ہو خاندانی اعتبار نال بھی، تہاڈا تے خاندان بھی مصطفیٰ دے خاندان دے نال ملدا ہے پیا۔ اور ایتھے گل بس نہیں کیتی، فرمایا ہاں وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، کیا اللہ نے اللہ دے رسول نے دو شہزادیاں دے کے جیڑا اعزاز توانوں دیتا ہے اونا دوانوں کوئی نہیں ملیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق حضور دے دوویں سورے تے ہے نے، حضور دے دوویں سورے تے ہے نے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دو داماد حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، تیسرے داماد حضرت ابو العاص بن ربیعہ تے وصال فرما گئے سن۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں کنیاں شہزادیاں نے؟ ذرا کھول کے بولو کنیاں نے؟ حضور دیاں شہزادیاں چار، مصطفیٰ دے شہزادے حضور دے دو شہزادے، پہلے دا نام حضرت سیدنا قاسم ہے، دوسرے شہزادے نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے۔ طیب طاہر دے نام تے پکارے جاندے سن، نام عبداللہ سی۔ آقا کریم علیہ السلام دیاں چار شہزادیاں نے، وڈی شہزادی سیدہ زینب، چھوٹی شہزادی سیدہ ام کلثوم، انہاں تو چھوٹی سیدہ رقیہ، سب تو چھوٹی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا حضرت فاطمہ نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دونوں شہزادیاں دے بارے اندر فرماندے نے، نور کی سرکار سے پایا دو سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو رین جوڑا نور کا۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، سیدہ فاطمہ دے بارچ امام اہل سنت مجدد دلیل و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت فاضل بریلی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، اعلیٰ حضرت فرمانے نے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے احمد رضا اور انہاں دے منن آلیاں نو، اللہ نے امام احمد رضا فاضل بریلی اور انہاں دے منن والیاں نو اللہ پاک نے عقیدہ او دیتا ہے جڑا مولا علی دا عقیدہ سی۔ سانو عقیدہ رب نے او دیتا ہے جڑا عقیدہ سید الاولیاء حضرت سیدنا امام جعفر پاک دا سی۔ الحمدللہ
تے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی ایسے لی کہنے ہیں، اسی ایسے لی کہنے ہیں، سانو امام احمد رضا درس ایسے لی دے کے گئے نے، سانو وہ گل سمجھا کے گئے نے، سانو ساڑھے پیر نے آکھیا احمد رضا پڑھ دے رہا جے، عقیدہ نہیں ڈولدا کی کیا ہے؟ سانو ساڑھے پیران فرمایا ہے احمد رضا نہیں چھڑنا، کی نہیں چھڑنا؟ امام احمد رضا بریلی والے بابے دا دامن تسی نہ چھڑیا جے، او تانوں رسول اللہ دے دامن تو پیچھے نہیں ہٹن دین دے۔ تے سانو اعلیٰ حضرت کی دس کی گئے، اعلیٰ حضرت فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ حضرت فرماندے نے اصحاب دا دامن اور اہل بیت دی گدائی، اصحاب دا دامن کریم، اہل بیت دی گدائی، خود اور اپنے اولاد دے گلیاں چ تویز بنا کے پاؤ، مرو گے قبر چ پہنچن تو پہلو رب آکھے گا نہ جایا جے میرے مصطفیٰ دے غلام آئے، میرے مصطفیٰ دے غلام آئے، میرے مصطفیٰ دے عزت و ناموس تے پیرا دین والے آئے نے، یہی تے ساری زندگی کہندے رہے نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے سانو حضور علیہ السلام دی آل دے نال، حضور دے صحابہ دے نال، حضور دی ساری اولاد نو کما حقوہ منن دی توفیق عطا فرمائے۔